بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال چال ہے جناب؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابیوں سے نوازے۔ جی میں ہوں استاد معین اختر، سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے، اور آپ کی کامیابی ہے ہمارا مقصد۔ آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ نوکری سے کاروبار میں آنا چاہتے ہیں تو وہ کون سے 3 سٹیپس ہیں کہ اگر وہ آپ لے لیں تو آپ انشاءاللہ کامیابی سے نوکری سے کاروبار میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کریں اور آپ ہماری ویڈیو میں گم ہو جائیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سکسیس ٹیم استاد معین اختر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک بھی کر لیں تاکہ ہماری تمام لائف چینجنگ ویڈیوز آپ تک بلا روک ٹوک پہنچ سکیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا سٹیپ جو آپ نے لینا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی شخصیت کا جائزہ لینا ہے کہ آپ کی شخصیت بزنس والی ہے یا جاب والی۔ اور میں بہت آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایک بندے کی پرسنالٹی جاب والی ہے، اس میں وہ ساری کی ساری خصوصیت پائی جاتی ہیں جو کہ ایک جاب اورینٹڈ پرسنالٹی میں پائی جاتی ہیں، تو اس کے لیے بزنس میں آنا بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ایک نوکری سے کاروبار میں آئے ہیں اور بڑی بری طرح سے ناکام بھی ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے، آپ کی شخصیت کیسی ہے، پہلے اس کا انالیسس کیجئے۔ اور اس پہ میری ایک اور ویڈیو ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایسے کون سے سوالات ہیں کہ جن کے آنسرز ڈھونڈتے ہوئے آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈسکور کر سکتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی جاب والی ہے یا بزنس والی۔ اور اگر آپ کو اس ویڈیو کے رزلٹ میں پتہ چلے کہ آپ کی پرسنالٹی جاب والی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے اسے بزنس والی پرسنالٹی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں وہ بزنس پرسنالٹی والی چیزیں موجود نہیں ہیں تو پھر آپ بزنس میں نہ آئیے گا، فی الحال جاب ہی کیجیے انٹل اور انلیس کہ آپ میں بزنس پرسنالٹی والی کوالٹیز اور وہ والے ٹریٹس آپ میں پیدا ہو جائیں۔ تو اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے کہ آپ نے فیلڈ یا شعبہ سلیکٹ کرنا ہے کہ بھئی بزنس کرنا کس فیلڈ میں ہے۔ ہم بہت سارے لوگ جو ہے نا اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ بھئی بزنس ہے کسی بھی فیلڈ میں کیا جا سکتا ہے۔ جی بزنس کسی بھی فیلڈ میں کیا تو جا سکتا ہے، لیکن آپ کو کون سی فیلڈ سوٹ کرے گی یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ لہٰذا آپ نے اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر جھانکنا ہے کہ آپ کا پیشن کیا ہے، آپ کی پسند کیا ہے، آپ کا اصل میں جنون کیا ہے۔ اگر وہ ایکٹیویٹی جو کہ بزنس کی پرائم ایکٹیویٹی ہے، یعنی کہ جس چیز میں آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ آپ کا جنونی کام ہے، اگر آپ کو بڑا پسند ہے، وہ ایکٹیویٹیز آپ کے سمجھ لیں کہ آپ کی سیکنڈ نیچر ہے، تو پھر آپ کا اس میں جا کر کامیاب ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ نے کسی کی دیکھا دیکھی، آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کر لیا اور صرف یہ سوچ کے کر لیا کہ وہ کامیاب ہو گیا تو میں بھی ہو جاؤں گا، اور آپ نے اپنے اندر نہیں جھانکا، تو یہ کام آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ جائزہ لینا ہے کہ کس فیلڈ میں، کس شعبے میں آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ 2 طرح کی چوائسز آپ کے پاس ہو سکتی ہیں۔ کچھ ایکسٹرنل ریزنز ہوتی ہیں، بیرونی یا خارجی وجوہات ہوتی ہیں کسی فیلڈ میں جانے کے لیے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یار اس میں اپورچونیٹیز بڑی ہیں، یار اس فیلڈ میں پروفٹ مارجن بڑا ہے، اس فیلڈ میں ہر کوئی کامیاب ہو رہا ہے، لہٰذا میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ جو بھی ایکسٹرنل وجوہات ہیں یعنی کہ خارجی یا بیرونی وجوہات ہیں، اس کی بیس پر کسی بھی فیلڈ یا شعبے کو آپ بزنس کے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کو جھانکیے، یعنی کہ آپ کا انٹرنل انٹرسٹ کس چیز میں ہے، آپ کے اندرونی یا داخلی رجحانات کس طرف ہیں۔ تو اپنے اندر دیکھیں آپ کو کون سی فیلڈ بڑی پسند ہے، کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جس سے متعلقہ آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ کو نالج مزید ملتا چلا جائے، اور آپ آف اینڈ آن اس ٹاپک پہ آپ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، دوستوں سے ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں، آپ کو فیلڈ بڑی پسند ہے، اور اس کے علاوہ آپ اس پہ ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ آپ جب اس ٹاپک پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا جی چاہتا ہے اس میں وقت گزرتا چلا جائے، اور آپ کو اندرونی طور پہ ایک سینس آف گریٹیفیکیشن محسوس ہوتی ہے، آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ نے بزنس کے لیے فیلڈ سلیکٹ کرنی ہے تو وہ آپ کے پیشن کی بیس پہ ہونی چاہیے، آپ کی اندرونی یعنی کہ آپ کے انٹرنل داخلی آپ کے رجحانات کی بیس پہ ہونی چاہیے۔ آپ زیادہ دیر تک فیلڈ میں رہ سکیں گے، آپ زیادہ دیر تک کام میں ان رہ سکیں گے، اور آپ پوری طرح سے اپنے آپ کو انگیج کر سکیں گے اس ایکٹیویٹی میں، اس بزنس میں انشاءاللہ، جس کی وجہ سے آپ کی کامیابی کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اور بھول کر بھی ایکسٹرنل ریزنز کی طرف نہ جائیے۔ ہاں یہ ممکن ہے
آپ سلیکٹ تو کر رہے ہیں کسی انٹرنل ریزن کی بیس پہ کہ یار یہ مجھے پسند پڑی ہے یہ والی ایکٹیویٹی، اور پھر آپ اس کا ایکسٹرنل انالیسس بھی کرتے ہیں کہ آیا کہ اس میں کتنی اپرچونیٹیز ہیں، میں کس طرح سے اس فیلڈ میں ان ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ گرو کر سکتا ہوں، میں زیادہ سے زیادہ آگے نکل سکتا ہوں، میں کس طرح سے زیادہ اپرچونیٹی کو میں کیپٹلائز کر سکتا ہوں. تو یہ آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. لیکن محض یہ سوچ کے کہ فلاں فیلڈ میں اپرچونیٹیز بڑی ہیں، فلاں فیلڈ میں پیسہ بڑا ہے، فلاں فیلڈ میں بلے بلے بڑی ہے، تو آپ محض اس بیس پر کسی بھی فیلڈ میں نہ جائیے گا، کیونکہ جو بزنس کسی ایک بندے کے لیے زبردست ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ دوسرے کے لیے بھی اسی طرح سے زبردست ہو. تیسرا سٹیپ جو آپ نوکری سے کاروبار میں آنے کے لیے لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کاروبار شروع کرنے سے پہلے کاروبار کرنا شروع کر دیں. جی ہاں، یعنی کہ آپ نے اس چیز کا ویٹ نہیں کرنا کہ آپ ڈائریکٹلی پورے کا پورا کاروبار جو ہے وہ جو بزنس ہے اسے لانچ کر دیں. نہیں، یہ غلطی نہ کیجیے، بلکہ آئیڈیل وے اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اس فیلڈ کو کرنا شروع کر دیجیے، اس فیلڈ میں جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کرنا شروع کر دیجیے، پرفارم کرنا شروع کر دیجیے جو آپ نے بزنس میں جا کے کرنا ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں جو پہلا لیول ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی ایسے بندے کو ڈھونڈیے جو کہ اسی فیلڈ میں کام کر رہا ہے، اسی فیلڈ میں کوئی بزنس چلا رہا ہے، آپ اس کے پاس جا کر جاب کرنے شروع کر دیجیے. لیکن جاب جو آپ نے کرنی ہے وہ کاروبار کی مینٹیلٹی سے کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے وہاں پہ جا کر آبزرو کرنا ہے کہ کل کو جب میں اپنا کاروبار اس فیلڈ میں شروع کروں گا مجھے کس کس طرح کے چیلنجز کو فیس کرنا پڑے گا. یہ جو بندہ ہے اسے پوری طرح سے آبزرو کریں، وہ کون کون سے ڈیسیژنز لیتا ہے اور اس میں اسے کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں اور اس میں پورا کا پورا سسٹم کس طرح سے چل رہا ہے، کون کون سے چیلنجز، کون کون سی پریشانیاں، کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا شروع کر دیں. دوسرا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں آپ ان سے جا کے ملنا شروع کر دیجئے، ان سے اپوائنٹمنٹس لیجئے، ان سے جا کے مشورے لیجئے کہ میں اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا چاہیے، مجھ میں کون کون سی ایبلٹیز ہونی چاہیے، وہ ساری چیزیں سیکھیے. انفارمیشن لینے کے لیے آپ جا کر ان کے انٹرویوز کیجئے. انشاءاللہ جب آپ یہ والا کام کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے سامنے پریکٹیکل نالج آنا شروع ہو جائے گا کہ اصل میں آپ کو عملی طور پہ کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کس طرح سے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہترین حکمت عملی لے کر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ان لوگوں کو بھی ڈھونڈیے جو اسی فیلڈ میں بزنس کر کے ناکام ہو چکے ہیں. جی ہاں، یہ بڑا ضروری ہے. آپ انہیں ڈھونڈیے، انہیں جا کے ملیے اور ان سے مشورے لیجیے، ان سے پوچھیے کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا گا، اور یقیناً وہ آپ کو منع کریں گے کہ آپ اس فیلڈ میں نہ آئیے. لیکن اپنی پوری طرح سے آنکھیں کھول کے بڑے ویجیلنٹ ہو کے دیکھیے وہ کون کون سی ریزنز بتاتے ہیں کہ اس فیلڈ میں کیوں نہیں آنا چاہیے، اس میں کیا کیا ریزنز بنی ناکامی کی. آپ نے وہ ریزنز ڈھونڈنی ہے، چیک کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہی ریزنز، ان کے بہترین سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے. آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ وہی ریزنز لے کے، وہی وجوہات لے کے آپ ان لوگوں کے پاس جائیے جو کامیاب ہیں اس فیلڈ میں، ان سے جا کے پوچھیں جی کہ بہت سارے لوگ ان وجوہات سے یہ کاروبار چھوڑ رہے ہیں، آپ بتائیں ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. وہ آپ کو بڑے زبردست طریقے سے پریکٹیکل ٹپس اس پہ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ ان سارے چیلنجز کو زیادہ تر فیس کر چکے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا ان مسائل کا حل ڈھونڈنا. اور اس کے بعد جو آپ نے نیکسٹ کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پوری سپلائی چین کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یعنی کہ وہ جو بزنس ہے اس کے لیے را مٹیریل کہاں سے پرچیز کیا جاتا ہے، کون کون سی مارکیٹ ہے جہاں سے چیزیں پرچیز کی جاتی ہیں، کس طرح سے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کیا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوانٹٹی کیا ہے، کس کوانٹٹی پہ کیا ریٹ ہوتا ہے، آپ جب آئیں گے تو آپ کس طرح سے کام کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے اس پہ پروسیس کیسے کیسے ہوتے ہیں، آگے مارکیٹ کیسے ڈھونڈنی ہے، کسٹمرز تک پہنچنا کیسے ہیں، یہ سارا پورا سسٹم پوری طرح سے انڈرسٹینڈ کیجیے تاکہ کل کلا جب آپ یہ والا بزنس سٹارٹ کریں گے تو آپ کو یہ ساری پکچر آلریڈی آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہوگی. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جو بھی بزنس میں آنا چاہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پوری طرح سے اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو وہ سارے سٹیپس لینے کی توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کی کامیابی 100% ہو جائے. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو دوسروں سے بھی شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.